اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی بھی ہدایت کی بات کسی بھی پیغمبر کے ذریعے، فمن تبع، تو جو پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی انسان بھولتا بھی ہے، انسان پھسلتا بھی ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ضرورت ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی۔ تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا، بلکہ آئندہ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، ایک ہے خوف اور دوسرے ہے غم۔ یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا، اور غم کس بات کا نہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑ آیا۔ جب انسان نیکی کی حالت میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو پیچھے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ کون کون رہ گیا، آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو آگے کا پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ راضی، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے موت کے فرشتوں سے ہی، قبر کے امتحان سے ہی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی لا یسمعون حسیسہا، جب جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، بھڑک رہی ہوگی، تو انہیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے گی، لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی۔ یعنی جنت میں جا کر انہیں جہنم والوں کا جلنا، بھڑکنا، آگ میں جانا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں رو رہا ہے اب، ورنہ تو انسان جنت میں رہ بھی نہ سکے۔ اور جنت میں ان کے جو دل چاہیں گے ان کو ملے گا، خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی انسان اس کا ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی، مال کی، دنیا کی، اور چیزوں کی۔ اور کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے۔ غم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ ابتدا میں دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور بے چینی ڈھل جاتی ہے غم میں۔ جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی، انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو ملتی نہیں، اپسٹ ہو گیا، ہوتے ہوتے وہ چیز جناب روگ بن گئی، غم لگ گیا اس کو، اب وہ اس کے اوپر چھا گیا۔ غمامہ بادل کو بھی کہتے ہیں، جیسے بادل چھا جائے تو روشنی ختم ہو جاتی، ایسے انسان کو پھر کچھ سوچتا ہی نہیں، اور آہستہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے پھر دنیا میں غم ہی غم ڈال دوں گا۔ جو میری یاد کو بھولے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ ابتدا میں کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کے لیے بنایا ہم سب کو۔ تو جب انسان عبادت سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، یہ ہے دنیا میں ڈپریشن اور غم کی اصل وجہ، کہ غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے۔ ایمان والوں کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتے، یہ انسانوں کی محبت یا مال کی محبت یا چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی۔ تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو اگر غم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ پھر اس کو دنیا کے نقصانوں کا غم ہی نہیں ہوتا نا، تو پھر اس کے بعد خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔